بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب بہشت کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 194، غذائیت سے بھرپور میوہ۔ والحب ذو العصف والریحان، یہ پہلی آیات کی طرف عطف ہے، یعنی دانے کھانے کے کام آنے والے جو پتوں کے اندر ہوتے ہیں اور خوشبودار پھول۔ اللہ تعالیٰ نے ان دانوں کو مقوی بنایا ہے، پھر اس میں ذائقہ بھی ہے۔ یہ ایک چراغ کی مانند خوراک ہے کہ جس کو تیل یا بجلی کی مدد جب تک ملتی رہے گی وہ جلتا رہے گا۔ اسی طرح اگر انسان یا حیوان کو خوراک نہ ملے تو وہ کیوں کر زندہ رہ سکتا ہے، یا اس کی جسمانی قوت کس طرح بحال ہو سکتی ہے؟ بیماری کے وقت جسم کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ چونکہ بیماری کی وجہ سے انسان یا حیوان وہ خوراک نہیں کھا سکتا کہ جس کی اس کو ضرورت ہے، اس لیے اس کا بدن روز بروز کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسانی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف خوراکیں پیدا کی ہیں۔ پھل، گوشت وغیرہ میں مختلف وٹامنز موجود ہیں۔ دوسری طرف چاول، گندم، جو، دالوں وغیرہ میں بھی بہت زیادہ وٹامنز موجود ہیں۔ انسان جو ان نعمات سے استفادہ کرے، اس کی صحت و تندرستی میں اضافہ ہوگا۔ گوشت کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خاندان قریش گوشت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے، اور جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو شخص بد اخلاق ہو جائے اسے کان میں اذان کہنی چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو 40 دن گوشت میسر نہ آئے تو اس کے لیے ضروری کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے قرض لے کر گوشت کھائے، اس کا قرض خدا ادا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندے کا گوشت اور گائے کا گوشت بال خورے کو دور کرتا ہے، اور فرمایا کہ گائے کا دودھ دوا ہے اور اس کا گھی شفا، اور اس کا گوشت دافع مرض ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ اس کا غصہ کم ہو جائے اور رنج و غم جاتا رہے وہ تیتر کا گوشت کھایا کرے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، چکور کے گوشت سے پنڈلیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بخار دور ہو جاتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کالے ہرن کا گوشت کھانے کا کچھ مذائقہ نہیں، بلکہ بواسیر اور درد کمر کے لیے نافع ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بہت سی حدیثوں میں سرید کی تعریف آئی ہے جس میں روٹی توڑ کر بھگو دی جاتی ہے، اور بہت ہی معتبر حدیثوں میں کباب کی تعریف آئی ہے کہ وہ کمزوری، نقاہت اور بخار کو دور کرتا ہے اور رنگ کو سرخ کر دیتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو مچھلی کھانا چاہیے کہ اگر اسے بغیر روٹی کے کھاؤ گے تو کافی ہے، اور اگر روٹی کے ساتھ کھاؤ گے تو خوشگوار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغی کے انڈے کی زردی نفیس چیز ہے، اس کے کھانے سے گوشت کی خواہش باقی نہیں رہتی، اور گوشت میں جو خرابیاں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ چاولوں کی افادیت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ ہر چیز میں تکلیف بھی ہے اور شفا بھی، لیکن چاول ایسی چیز ہے کہ جس میں شفا ہے، تکلیف کوئی نہیں ہے۔ سرزمین عراق کا ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ امام کے دولت خانے میں چاول پکے ہوئے تھے، حضرت نے مجھے کھانے کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی، آقا میں نے تو کھانا کھا رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ عراق میں راتوں کو بہترین ہدیہ جو میرے پاس لایا جاتا رہا وہ چاول ہی تھے۔ فارسی زبان میں چاول کو برنج کہا جاتا ہے، اور برنج کا مخفف ہے، جس کا معنی ہے ایسی خوراک جو بیماری اور تکلیف سے پاک ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چاول عمدہ غذا ہے، بواسیر کو دور کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنے بیماروں کا علاج چاولوں سے کیا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پیٹ کے درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، چاولوں کو دھو کر سائے میں خشک کر لو، اور اس میں سے تھوڑے سے بریاں کر کے نرم کوٹ لو، اور ہر صبح بقدر 1 کف دست 1 مٹھی بھر کھا لیا کرو۔ جو بابرکت غذا اور انبیاء کی خوراک ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں کہ جو کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ انبیاء کرام جو کی روٹی کھلانے کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی لکھا گیا کہ کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں گزرا جس نے جو کی روٹی نہ کھائی ہو۔ طب قدیم کی کتب میں لکھا ہے کہ اگر جو پیٹ میں ہوا پیدا کرے تو کھجور کھانے سے آرام ہو جاتا ہے۔
جو ایک ایسی خوراک ہے جو مومن کے دل کو منور کرتی ہے۔ مسور کی دال کے جسمانی اور روحانی فائدے بہت ہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے کھانے سے دل نرم ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو زیادہ آتے ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی کمی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ مسور کی دال کھاؤ۔ روایت میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام زیادہ تر مسور کی دال استعمال کرتے تھے۔ ان کا گریہ کرنا ضرب المثل ہے۔ لوبیا کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ علامہ ممقانی مرحوم نے لکھا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر خدا بندی اور اتباع محمد و آل محمد سے بھی استفادہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ جو شخص ناشپاتی کھائے گا اللہ تعالیٰ 40 دنوں تک اس کے دل کو منور کرے گا۔ مومن جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے وہ جب بھی کوئی چیز کھاتا پیتا اور استعمال کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اہل بیت علیہم السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور روحانی مسرت بھی۔ کچا پھل مت کھاؤ اور فضول خرچی نہ کرو۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے جو قاعدہ کلی ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں کچا پھل کھانے سے منع کرتا ہے۔ شاید امام علیہ السلام نے اس مطلب کے لیے قرآن مجید کی اس آیت سے استفادہ کیا ہے کہ اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ اس لحاظ سے کچا پھل نہ فائدہ دیتا ہے بلکہ اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، اس لیے اسے ہر صورت میں اجتناب کیا جائے۔ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم زیادہ شکم سیر ہو کر نہ کھائیں، خواہ کوئی بھی چیز ہو، اس میں توازن قائم رکھیں۔ دال ہی کو لیجئے، یہ رقت قلب کا باعث بنتی ہے، لیکن جب آپ اس سے زیادہ کھائیں گے تو اس سے معدہ خراب ہوگا۔ معدے کی خرابی سے حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تشریح: خدا نے خاص طور پر نمازیوں کو حکم دیا کہ جب نماز کا ارادہ کر لو تو اپنے آپ کو بنا سنوار لیا کرو، کیونکہ مالک الملک کی سرکار میں ایک بندے کی حیثیت سے حاضر ہونا ہے۔ اپنا لباس درست رکھو، بدن صاف ستھرا رکھو، کھانے پینے پر کوئی پابندی تو نہیں، لیکن فضول خرچی سے بچے رہو کیونکہ یہ انسان پر بہت جلد تباہی لانے والی بن جاتی ہے۔ عہد رسالت میں بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اچھا لباس پہنا اور لذیذ کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کو سمجھایا گیا کہ خدا نے اس کی ممانعت نہیں کی۔ اچھا لباس پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، قیامت میں ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں خاص طور پر فراہم کی جائیں گی۔ مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ فضول خرچی نہ کریں کیونکہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ارد گرد بے شمار حاجت مند پائے جاتے ہیں، تو ہمارا فضول خرچی کرنا ان بیچاروں پر ظلم ہے۔ اس زمانے میں فضول خرچی کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں جن میں بے شمار پیسہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ایسے کاموں پر خرچ کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پیسہ محنت سے کما لیا جاتا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے دن انسان حوادث عارضی اور سماوی کی زد میں آتا رہتا ہے، اس کے لیے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر خرچی کرنا ہے تو ایسے کاموں میں کیوں نہ صرف کیا جائے جو خدا کی خوشنودی کا باعث ہو۔ رزق کا بڑھانا گھٹانا خدا کے اختیار میں، ہر ضرورت اسی سے لو لگائی جائے، ہر وقت ضرورت اسی سے لو لگانی چاہیے۔ فضول خرچ سمجھتا ہے کہ خدا اسے دیے جائے گا، بخیل سمجھتا ہے کہ اگر خرچ ہو جائے گا تو پھر کون دے گا۔ بات کی تہہ کو دونوں ہی نہیں پہنچے، شیطان ان دونوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ معمولی چیزوں میں ہم فضول خرچ ثابت ہوتے ہیں، مثلاً بے ضرورت بجلی جلانا، بے ضرورت پانی کا نل کھلا رکھنا، بے ضرورت برقی پنکھا چلانا، بے ضرورت لباس بنانا، سامان آرائش خریدنا، شادیوں میں دل کھول کر پیسہ خرچ کرنا، زیور پر زیور بنوائے چلے جانا، یہ سب فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ضرورت کے لحاظ سے کھانا نہ پکوانا، لباس نہ بنوانا، مکان کی درستی نہ کروانا، محتاج بھائیوں کی خبر نہ لینا بخل نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسا کہ حکم الہی ہے، انسان کو اپنی زندگی اعتدالی حالت میں بسر کرنی چاہیے۔ صحت و سلامتی کی ضمانت: روایت میں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چند چیزوں پر عمل کر لے اس کی صحت و سلامتی کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا۔ نمبر 2، ابھی کھانے کی خواہش رہتی ہو کہ ہاتھ کھانے سے اٹھا لے۔ نمبر 3، لقمے کو زیادہ دیر تک چباتا رہے، اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور فائدہ زیادہ رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ لقمہ چھوٹا ہو اور جب ایک لقمہ صحیح طریقے سے کھا لے تو پھر دوسرا لقمہ کھانا چاہیے۔ صحت و تندرستی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تشریح: پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، متقی و پرہیزگار کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے۔ آپ کے فرمان سے مراد یہ ہے کہ دولت کے بغیر گزر جاتی ہے،
جبکہ صحت کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہتا۔ دولت و ثروت کا ڈھیر اور مال کی بہتات تندرستی نہیں لا سکتی۔ اگر صحت ہو تو مال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہزاروں ثروت مند ہیں جو صحت و تندرستی کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی دوا، کوئی غذا انہیں تندرستی عطا نہیں کر سکتی، اور بیماریوں کے مسلسل حملوں سے انسانی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ لیکن انسانی صحت کے لیے جسمانی اور روحانی صحت لازم و ملزوم ہے۔ سالک مرحوم نے کیا خوب شعر کہا ہے: تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صحت کے متعلق دانشوروں نے اظہار خیال کیا کہ ہم یہاں پر ان میں سے کچھ کے قول بیان کیے دیتے ہیں۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ تمام چیزیں جن پر انسان فخر کر سکتا ہے وہ جسمانی صحت سے حاصل ہوتی ہے۔ سقراط نے کہا ہے کہ صحت جسمانی اور روحانی صحت کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک اور مفکر کا مقولہ ہے کہ صحت مند جسم سب سے بڑی دولت ہے۔ جالنوس کا مشہور قول ہے کہ اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہو تو کسی حالت میں قوانین صحت کی خلاف ورزی نہ کرو۔ پر ہرسن نے کہا ہے کہ جو شخص تندرستی کے اصولوں پر عمل نہیں کرتا وہ جسمانی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ شیکسپیئر نے کہا ہے اچھے ہاضمے کا انحصار بھوک اور صحت کا دار و مدار ان دونوں پر ہے۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ آدمی ادھورا ہے جبکہ حیوان پورا ہوتا ہے، یعنی آدمی کو انسان بننے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے جبکہ حیوان کو ایسا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے لیے صحت و دولت نمائش و آرائش کے لیے بلکہ مناسب استعمال کے لیے ہے۔ گوئٹے کا مقولہ ہے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت سونے چاندی کے برابر کیجیے۔ صحت کے لیے محنت اشد ضروری ہے، کثرت ورزش بھی محنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ونسل فلپس نے کہا ہے کہ صحت محنت سے حاصل ہوتی ہے، لہذا اس تک پہنچنے کے لیے اس کے اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے۔ آئزک والٹن کا قول ہے کہ اپنی تندرستی کی دیکھ بھال رکھو، اور اگر خوش نصیبی سے تندرستی میسر ہے تو خدا کا شکر کرو اور اسے عقل و شعور کے بعد سب سے بڑی نعمت سمجھو۔ ہینڈے فورڈ نے کیا خوب کہا ہے کہ ہماری نظر میں سب سے اہم صحت ہے، اس کے بعد اور باتیں ہیں۔ صحت کی اہمیت و عظمت زندگی کی اہمیت سے ہرگز کم نہیں۔ ڈاکٹر مارڈن کا قول ہے کہ تندرست رہنے کے لیے ہمیں تندرستی کی بنیاد قائم کرنی چاہیے، اس طرح جیسے ہم کسی دوسری اہم چیز کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بائٹن کے نزدیک خوشی ایک صحت ہے، اس کے برعکس غم بیماری کا گھر ہے۔ شاہ نذیر اکبر آبادی ہمیشہ یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آبرو رکھے اور صحت اور تندرست رکھے۔ بد پرہیزی نقصان دہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کفران نعمت ہے کہ انسان کوئی چیز کھا لے اور پھر کہے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ دراصل خوراک نے آپ کو نقصان نہیں دیا بلکہ آپ نے خود اپنے آپ کو نقصان دیا ہے۔ انسان کو اپنے مزاج کا پتہ ہوتا ہے، حد سے زیادہ کھانا کیوں کھایا اور جو چیز نقصان دیتی تھی اس سے اجتناب کیوں نہیں کیا۔ پرہیز کر لیتا تو نوبت تکلیف اور بیماری تک نہ پہنچتی۔ اگر دہی کھایا ہے تو اس کے فوراً بعد تربوز نہ کھائیں۔ انسان کو سوچ سمجھ کر اپنے مزاج اور طبیعت کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز کھانی چاہیے۔ بچوں کی طرح جو چیز بھی آئی کھا لی ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، جو بھی اس میں عقل و خرد سے کام لے گا وہ صحیح و سالم رہے گا۔ احتیاط اور پرہیز کی آدھی شفا ہے۔ صحت میں غذا کی اہمیت۔ حکیم ملک احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ادبا نے ہمیشہ انسانی غذا کو اہمیت دی ہے اور انسان کے لیے لطیف، سادہ اور زود ہضم غذا کو ترجیح دی ہے۔ غذا کے انتخاب میں آب و ہوا اور انسان کے مزاج کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح حیوانی زندگی میں تحلیل پر پذیری کا قانون عمل پیرا ہے، اسی طرح انسان کو بھی ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس سے انسانی جسم میں تحلیل و کمی کو پورا کیا جا سکے۔ حیوانی زندگی کا دار و مدار پروٹوپلازم پر ہے، جو دراصل نباتاتی اور حیوانی زندگی کا بیج ہے۔ پروٹوپلازم ایک نہایت پتلا اور چمکنے والا مادہ ہے جس میں بے شمار باریک حیاتیاتی بیج پائے جاتے ہیں۔ یہ بیج ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ پروٹوپلازم کا مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور دوسری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نباتات و حیوانات کی ساخت کو مد نظر رکھ کر ان کے مزاج اور حالات کے مطابق اس کی غذا تجویز کی جائے تو ان کی نشوونما اور بڑھوتری میں نسبتاً اضافہ ہوگا اور وہ خوبصورت، مضبوط اور تندرست ہوں گے۔
اسی وجہ سے ماہرین زراعت پودوں کے مزاج کے موافق ان میں کھاد ڈالتے ہیں، جس سے ان کی بالندگی اور نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان پودوں کے پھلوں کے ذائقے میں، خوشبو میں بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے روزمرہ کی زندگی میں دیکھا ہو کہ گلاب اور آم کے مختلف پودوں کے پھلوں اور پھولوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق اسی احتیاط اور اسی ترکیب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی حال جانوروں کا ہے۔ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے مختلف جانور طریقے پیدائش، طریقے پرورش، تفریق غذا، آب و ہوا اور مزاج کے تبدیلی سے ادنا و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس قانون سے انسانوں کی ادنا و اعلیٰ، بہادر و بزدل نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ غرض کہ غذا ہی وہ عنصر ہے جس سے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے اور جس سے اعصاب اور پٹھے تیار ہوتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ صحت مند ہوگا تو لامحالہ دماغ پر بھی صحت مند اثر پڑے گا۔ پس غذا جس قدر سادہ، لطیف، زود ہضم اور انسانی مزاج کے مطابق ہوگی، اس قدر تندرستی میں اضافہ ہوگا اور انسان میں دماغی قابلیت پیدا ہوگی۔ چنانچہ ہمیں نشہ آور مشروبات اور دواؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی غذا کو آب و ہوا اور اپنے مزاج کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ گوشت اور سبزیوں میں تیز مرچ مسالہ اور گھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ سبزیوں اور گوشت کو پکانے سے پہلے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ غذا میں موسم اور آب و ہوا کے مطابق تبدیلی کرتے رہنا چاہیے، اور غذا میں پانی اور نمک کے علاوہ گوشت، انڈا، گیہوں کے آٹے کی روٹی وغیرہ شامل کرنی چاہیے۔ چربی کی معمولی مقدار، شکر، آٹا، چاول اور آلو وغیرہ بھی کھانے چاہیے۔ تازہ اور پکے ہوئے پھل، سبز ترکاریاں، خشک میوہ جات کی معمولی سی مقدار بھی غذا میں شامل ہونی چاہیے، اور مہینے میں 1 یا 2 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سے معدہ مضبوط ہوگا اور جسمانی صحت بحال رہے گی۔ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ مولا مجھے نیند بہت آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا کم کھایا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ کھائے گا اتنا ہی پانی پیے گا، اس سے بدن میں رطوبت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ پانی کا بہت زیادہ پینا بھی اچھا نہیں ہے۔ انسانی جسم درخت کی مانند ہے کہ اس کو زیادہ پانی دیا جائے تو اس کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ بہرحال جو بھی زیادہ کھائے گا، ایک تو جسمانی لحاظ سے تندرست نہیں رہے گا، دوسرا اسے نیند زیادہ آئے گی اور وہ نماز تہجد جیسی عظیم نعمت سے محروم رہ جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خود کو روحانی سکون پہنچاتے ہیں۔ روایت میں کہ سحر کے وقت ہر روز ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ کیا ہے کوئی مانگنے والا، کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا۔ پس جو لوگ کم کھاتے ہیں اور عبادت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور جو سوتے رہتے ہیں، وہ بہت سے برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ جب انسان پانی پیے تو اسے بیک وقت پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ اس میں وقفہ کریں اور وقفے کے دوران الحمدللہ کہیں۔ جب پانی پی لیں تو امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کی پیاس کو یاد کریں۔ اس سے انسان کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے۔ خاص طور پر جب ہوا گرم اور پانی ٹھنڈا ہو اور پیاس زیادہ لگی ہو، اس وقت خاندان رسالت کے پیاسوں کو ضرور یاد کریں۔ 3 دن کی پیاس تھی، شدت کی گرمی تھی، سامنے دریائے فرات ٹھانٹے مار رہا تھا اور آل محمد کے بڑے مستورات اور بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور دانے کھانے کے کام آنے والے جو پتوں کے اندر ہوتے ہیں اور خوشبودار پھول، تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ والحب، اس جگہ حب سے مراد غلہ ہے اور عصف سے مراد اس کی شاخیں، کوپلیں اور پتے ہیں، جو خشک ہونے کے بعد بھوسے کی شکل میں تبدیل ہو کر حیوانوں کی غذا بنتے ہیں، اور ریحان سے مراد خالص دانہ جو انسانوں کی خوراک ہوتا ہے۔ حب سے مختلف دانے بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ دالوں کو بھی حسب کہتے ہیں، زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گندم، جو، چاول، دانہ، چنا وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں انسانوں اور حیوانوں کی خوراک کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں بہت سے وٹامنز موجود ہیں۔ انسانی اور حیوانی بدن اور صحت کے لیے یہ چیزیں بہت مفید ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان اور حیوان جسمانی لحاظ سے کمزور ہو جائیں۔ عصف سے
گھاس بھوسا مراد ہے، زمین میں ایک دانے کا کاشت کیا جاتا ہے، اس سے 70 سے لے کر 700 یا اس سے زیادہ دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر برکت الہی شامل حال رہے تو ایک دانے سے کئی دانے بنتے ہیں اور پھر یہی دانے بے شمار انبار بن جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، مثل ایک دانے کے ہیں جس نے 7 بالیاں اگائیں کہ ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اس آیت میں خیرات کی نتیجہ خیزی اور اس کی مثال بیان کی گئی ہے، گویا بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے مال میں سے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے تحاشا برکت عطا فرمائے گا۔ انسان سود کھاتا ہے اس لیے کہ مال و دولت میں اضافہ ہو اور اللہ کی طرف سے حقوق مالیہ، زکوٰۃ و خمس دینے سے اس لیے گریز کرتا ہے کہ اس سے مال میں کمی ہوگی، مگر خالق ارشاد فرماتا ہے کہ اس سود سے چاہے اس دنیا میں کچھ دولت بڑھ بھی جائے لیکن مگر اللہ کے ہاں اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اس میں زکوٰۃ و خمس سے مال میں وقتی طور پر کمی ہو جاتی ہے مگر نتیجے میں اس سے کئی گنا اضافہ ہی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مال میں برکت ہوتی ہے اور خدا کے یہاں ثواب تو اتنا گنا ملتا ہے کہ انسان اس کی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ کسی مال میں خیرات سے کمی نہیں ہوتی ہے۔ گناہ فطرت پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ روایت میں کہ اگر زمین پر گناہ نہ کیے جائیں اور خدا کی معصیت نہ کی جاتی تو کوئی درخت بغیر پھل کے نہ ہوتا اور کسی درخت پر تلخ اور کڑوا میوہ نہ لگتا۔ ارشاد خدا بندی ہے، سورہ روم آیت نمبر 41، خرابی نمایاں ہو گئی ہے خشکی اور تری میں ان کاموں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیے۔ لوگوں کے اعمال سے دو طرح خشکی اور تری میں فساد پیدا ہوتا ہے، ایک یہ کہ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے کی تنبیہ کے طور پر زلزلے اور طوفان وغیرہ آئیں یا زراعتوں کی تباہی اور قحط سالی کا دورہ ہو۔ دوسری اس طرح جس کا تجربہ آج دنیا کو ہو رہا ہے کہ لوگوں کی نفع اندوزی کی حوث سے اجناس کی کمی ہو جائے۔ ریلوں کے ڈرائیور یا جہازوں کے کپتان وغیرہ ادائے فرائض میں کوتاہی سے اکثر لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ تمام تلخیاں، پریشانیاں انسان کے کردہ گناہوں کی وجہ سے پیش آتی رہتی ہیں۔ آنے والے عذابوں کی انبیاء کرام و ائمہ طاہرین علیہم السلام خبر دے چکے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ عذاب آئے گا، وہ کرو گے تو وہ پریشانی لاحق ہوگی۔ چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے، اور اگر بستیوں کے باشندے ایمان لاتے اور نجات کا سامان کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا ان اعمال کی بدولت جو وہ کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ چنانچہ ایک دانے سے بے شمار دانوں اور گھاس وغیرہ کا پیدا ہونا انسانوں اور حیوانات کے فائدے کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النازعات آیت نمبر 33، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر خوشبودار گھاس والریحان، یعنی وہ گھاس جو خوشبودار ہو۔ بعض پودوں کے پتے خوشبو دیتے ہیں اور بعض کی جڑیں اور بعض کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں۔ ان تمام پھولوں سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت پھول سرخ گلاب کا ہے۔ روایت میں کہ اس کو بہشتی پھول سے تعبیر کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ اصلی پھول بہشت میں ملے گا انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس کی تمام تر نعمتیں سراپا انتظار ہیں۔ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں یا نیک لوگ اس دار دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، ان کو فوری طور پر بہشت کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ خوشبو کی فضیلت، احادیث میں کہ عطر لگانا اور خوشبو سونگھنا پیغمبروں کے اخلاق پاکیزہ میں داخل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خوشبو دل کو قوت دیتی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کو خوشبو لگانی ترک نہیں کرنی چاہیے، بہتر تو یہ کہ ہر روز لگائے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ہر دوسرے دن، یہ بھی ممکن نہ ہو تو جمعے کے دن ضرور لگائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ داڑھی اور چہرے پر خوشبو لگانا پیغمبروں کی عادت ہے اور اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مرغوب ہے، کیونکہ فرشتے خوشبو پسند کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح خوشبو لگائے رات تک اس کی عقل میں فطور آنے کا کوئی اندیشہ نہیں،
یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خوشبو لگا کر نماز پڑھے اس کی نماز بغیر خوشبو والے کی 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ حضرت رسول خدا کا یہ دستور تھا کہ اگر جمعے کے دن حضرت کے توشہ خانے میں خوشبو نہ ہوتی تو امہات المومنین میں سے کسی کا رومال منگا لیتے تھے جس میں خوشبو لگی ہوتی تھی اور اس کو ترک کر کے روح اقدس پر مل لیتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جس جگہ سجدہ کرتے تھے وہ جگہ معطر ہو جایا کرتی تھی اور اسی خوشبو کے سبب لوگ امام علیہ السلام کے سجدے کی جگہ کو پہچان لیا کرتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے سے کہا کہ ہر روز خوشبو لگایا کرو اور جمعے کے دن تو ضرور خوشبو استعمال کریں، اور حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن خود کو ضرور معطر کیا کریں چاہے عورتوں کی خوشبو سے ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت کا پیسہ کھانے سے زیادہ خوشبو پر خرچ ہوتا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان عورت کے لیے لازم ہے کہ اپنے شوہر کی خاطر ہمیشہ خود کو معطر رکھے۔ سرخ پھول سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ بحار الانوار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی کلی اور پھول تمہارے ہاتھ میں آئے تو اس کو آنکھوں پر لگاؤ، بوسے دو اور محمد و آل محمد پر درود بھیجو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سرخ پھول کو آنکھوں اور ہونٹوں سے لگائے اور صلوات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، جس وقت تمہیں پھول دیا جائے تو اسے سونگو اور آنکھوں سے لگاؤ کہ وہ بہشت سے آیا ہے۔ مالک جوینی سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک پھول دیا انہوں نے سونگا اور آنکھوں سے لگایا، پھر فرمایا کہ جو شخص پھول کو سونگے اور آنکھوں سے لگائے اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے تو ابھی وہ پھول زمین پر نہ رکھنے پائے گا کہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پھول کو سونگ کر آنکھوں سے لگائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بیابان لمالج کے ریت کے ذروں کے برابر نیکیاں لکھے گا اور اتنی بدیاں اس میں سے مٹا دے گا۔ بیابان لمالج مکہ و شام و عراق کے درمیان واقع ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گلاب سے منہ دھویا جائے تو چہرے کی رونق زیادہ ہوتی ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص گلاب منہ پر مل لے تمام دن بدحالی پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ مناسب ہے کہ جس وقت گلاب منہ پر ملے خدا کی تعریف کرے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا نے مٹھی بھر گل سرخ مجھے عطا فرمایا اور جب میں سونگنے کے ارادے سے ناک کے قریب لے گیا تو ارشاد فرمایا کہ بہشت کے پھولوں میں سے مرود کے پھولوں کے بعد یہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے گئے تو میرے پسینے کے چند قطرے زمین پر ٹپکے، ان سے گل سرخ پیدا ہوا، پھر وہ پھول سمندر میں جا پڑے۔ مچھلی نے چاہا کہ ہوا اسے اڑا لے اور غموس نے چاہا کہ وہ اٹھا لے۔ غموس ایک آبی جانور ہے جس کا سر چوڑا اور دم پتلی اور لمبی ہوتی ہے۔ چونکہ دونوں میں جھگڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے کہ ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے آدھا پھول مچھلی کو دے دیا اور آدھا غموس کو۔ یہی وجہ کہ ہر پھول کی جڑ میں جو پانچ سبز پتیاں ہوتی ہیں ان میں سے 2 تو مچھلی کی دم کی شکل کی ہوتی ہیں اور جن میں ہر طرف پر لگے ہوتے ہیں، اور 2 غموس کی دم کی شکل کے جس کی دم باریک ہوتی ہے اور اس کے کسی طرف پر نہیں لگے ہوتے، اور ایک پتی ایسی کہ اس کے ایک طرف پر ہوتا ہے اور دوسری طرف کچھ نہیں، یعنی آدھی مچھلی کی دم کی شکل کی ہوتی ہے اور آدھی غموس کی دم کی طرف۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی کہ گل سفید شب معراج میرے پسینے سے پیدا ہوا اور گل سرخ جبرائیل کے پسینے سے، گل زرد ابرق کے پسینے سے۔ حدیث میں کہ نرگس کا پھول سونگنا اور اس کا ملنا بہت ہی اچھا ہے، اور جب کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا
اور آگ ان پر سرد ہو گئی اور وہ صحیح سالم رہے تو خدا نے ان کے لیے نرگس پیدا کی، اسی دن سے نرگس دنیا میں آئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھول کی 21 قسمیں، ان سب سے بہتر اور برتر گل مرید یعنی گلاب ہے، وہ ایک پیارا سا پھول۔ مجھے یہاں پر ایک روایت یاد آتی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ عبداللہ بن سنان کا کہنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے در دولت پر ایک مسافر شخص حاضر ہوا اور شرف ملاقات طلب کیا۔ آپ نے اسے اندر آنے کی دعوت دے دی اور اس سے مصافحہ کرنے کے بعد دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے چین میں بھی لوگ ہمیں جانتے ہیں؟ عرض کی جی ہاں، ہمارے ملک میں بھی آپ کی ولایت پر کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ مولا، وہاں پر ایک درخت ہے جس کے سرخ پھول ہیں، ان پھولوں پر صبح کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے اور عصر کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی خلیفۃ رسول اللہ۔ اس طرح ہے کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگوں کو محمد و آل محمد کی ولا اور محبت کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں۔ ان پر یقین رکھنا چاہیے، خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی یقین نہ کرنا دل کا اندھا پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ عرض کی ریحان مختلف درختوں، پتوں اور پھولوں سے آنے والی خوشبو کو کہتے ہیں جو ہمارے مسام کو معطر کرتی رہتی ہے۔ یہ سب کچھ انسانوں کے لیے ہی بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور عقل دیا ہے کہ ہم اس کی لازوال نعمتوں کو دیکھ کر پا کر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بابرکت ذات کی حمد و ستائش بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ حسن و حسین اور خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت میں ریحان سے مراد جناب حسنین شریفین اور حضرت علی علیہ السلام کی کنیت بھی ہے۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ جناب نے فرمایا آپ پر بھی سلام ہو اے میری دو خوشبوؤں کے والد گرامی۔ پیغمبر اسلام جناب حسنین کو چوم کر بوسہ دے کر فرمایا کرتے تھے میرے ان شہزادوں میں سے جنت الفردوس کی خوشبو آتی ہے۔ جہاں کنی کے عالم میں آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو سینے پیغمبر سے ہٹا لیں، لیکن حضور پر نور نے فرمایا کہ علی ان کو میرے پاس رہنے دیجئے، میں چاہتا ہوں اپنے ان پیاروں کی خوشبو سے محظوظ ہوں۔ جی ہاں، حسین کے ماننے والے مومنین کرام روز قیامت تمام نعمتوں سے زیادہ حسین کے قدموں میں جانا پسند کریں گے۔ جو کرم، جو خوشبو، جو سکون حسین کے پاس ہے وہ اور کہاں ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عزادار اور محب حسین جب بھی مرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہزادہ کونین جناب امام حسین علیہ السلام کی دستبوسی کر کے اس دنیا سے انتقال کرے۔ روایت میں ہے کہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو ان بزرگوں کی ارواح پاک اس کے سرانے تشریف لاتی ہیں اور اس کو جنت کی نوید دیتی ہیں۔ پھر قبر میں بھی مومن کی دل جوئی کی جاتی ہے اور سوال و جواب کے وقت مومن کی سفارش کی جاتی ہے۔ اندازہ فرمائیے جس کی سفارش محمد و آل محمد کر دیں، کیا کسی فرشتے کی جرت ہے کہ وہ مومن سے کوئی بات کہہ سکے؟ ہرگز نہیں، بلکہ مومن کو انتہائی احترام اور پروٹوکول کے ساتھ جنت الفردوس کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جب مروں، ایک فارسی شعر کا ترجمہ ہے، یعنی جب مروں تو تیرے دیدار کی آرزو لے کر مروں، اور تیرے کوچے کی خاک بننے کے لیے جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔